الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ پیارے ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، آج ہم آپ کے سامنے ایک شخص کا نہایت دلچسپ واقعہ لے کر آئے ہیں جو حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کا مرید تھا۔ ناظرین، وہ شخص ایک بہت بڑی مصیبت میں پھنس جاتا ہے اور پھر کس طرح حضور غوث پاک اس کی مدد اور دستگیری فرماتے ہیں۔ اس واقعے کو مکمل طور پر جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور پسند آنے پر اسے لائک اور شیئر ضرور کریں۔ ناظرین، مشہور تاریخی شہر بلخ میں ایک بہت بڑا دینی مدرسہ تھا جس میں ہزاروں طالب علم دور دور سے دین کی تعلیم حاصل کرنے آیا کرتے تھے۔ اس مدرسہ میں پڑھ کر جانے والے طالب علموں کو بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ اسی مدرسہ میں حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کا ایک مرید بھی زیر تعلیم تھا۔ وہ بہت دل لگا کر پڑھائی کیا کرتا تھا، مگر اس کی زندگی کا ایک پوشیدہ راز بھی تھا، اور وہ راز یہ تھا کہ وہ مرید مدرسہ سے سبق پڑھنے کے بعد اس علاقے سے دور ایک ویرانے میں ایک درخت کے سائے میں جا کر بیٹھ جایا کرتا تھا اور جی بھر کر ذکر و اذکار کیا کرتا تھا۔ وہ دنیا سے الگ تھلگ ہو کر اپنے پیران پیر حضور شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ سے اپنی کامیابی کی دعائیں کیا کرتا تھا۔ پیارے ناظرین، اس درخت جس کے سائے میں وہ درویش طالب علم اکثر بیٹھا کرتا تھا، اس سے کچھ فاصلے پر ایک مغرور امیر آدمی کا رہائشی مکان تھا۔ وہ مغرور آدمی اکثر اس طالب علم کو اس طرح بیٹھا دیکھ کر ناراضگی کا اظہار کیا کرتا تھا اور دل ہی دل میں کڑتا رہتا تھا۔ ناظرین، اتفاق کی بات ہے کہ ایک رات کسی چور نے اس مکان سے چوری کر کے بہت سارا قیمتی مال غائب کر دیا۔ جب صبح مالک کے مکان کو چوری کا پتہ چلا تو اس نے حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے ان مرید طالب علم پر چوری کا الزام لگا دیا اور ان کو پکڑ کر کوتوال کے حوالے کر دیا۔ کوتوال نے اسی وقت ان کو زندان میں قید کروا دیا اور سختی سے کہا کہ تمہیں بہت جلد پھانسی کی یا ہاتھ کاٹنے کی سزا دے دی جائے گی کیونکہ تم نے یہ چوری کی ہے۔ ناظرین، اس بے بسی اور بے چینی کی حالت میں غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے مرید نے اللہ تعالی کے حضور دعا مانگی کہ اے اللہ، اے میرے مالک، تیرا یہ فرمان عالی شان ہے کہ جب گواہ گواہی دینے کے لیے بلائے جائیں تو گواہی دینے سے انکار نہ کرو۔ اے اللہ، تیرے سوا یہاں پر میرا اور کوئی گواہ نہیں ہے، صرف تو جانتا ہے کہ میں بے گناہ ہوں، مجھے تیری گواہی کی سخت ضرورت ہے۔ میں تیرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہوں اور تیرے برگزیدہ بندے حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کا مرید ہوں۔ اے میرے مالک، میری دستگیری فرما، میری مدد فرما۔ پیارے ناظرین، اس مرید غوث پاک کا یہ فرمانا تھا کہ اچانک اسی وقت ایک شخص چیختا چلاتا ہوا دوڑ کر زندان کی طرف آیا اور آتے ہی چیخ چیخ کر کہنے لگا، بخدا اس طالب علم کو چھوڑ دو، یہ چور نہیں ہے، میں نے چوری کی ہے، میں چور ہوں، میں اپنا جرم قبول کرتا ہوں، اس بے گناہ کو سزا مت دو، میں سزا کا حقدار ہوں، مجھے سزا دو۔ ناظرین، کوتوال یہ بات سن کر بہت حیران ہو گیا۔ کوتوال نے غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے مرید طالب علم کو چھوڑ دیا اور پھر حیرانی کے عالم میں چور سے پوچھا کہ تم نے کس وجہ سے اپنے جرم کا اقرار کیا ہے اور یوں چیختے ہوئے یہاں آ گئے ہو؟ وہ کہنے لگا، ابھی تھوڑی دیر پہلے کی بات ہے، میں اپنے گھر میں بیٹھا تھا اور چوری والا مال گن رہا تھا کہ میرے کانوں میں انتہائی غضبناک آواز آئی کہ اے بدبخت انسان، ابھی زندان میں جاؤ اور میرے ایک مظلوم بندے کو فوراً رہا کرواؤ، وہ بے گناہ ہے، چوری تم نے کی ہے اور سزا اسے مل رہی ہے، ابھی جاؤ اور چوری کا مال واپس کر دو ورنہ برباد کر دیے جاؤ گے۔ ناظرین، وہ چور کہتا ہے کہ وہ آواز اتنی غضبناک تھی کہ میرے تو اوسان ہی خطا ہو گئے اور میں بھاگا بھاگا یہاں چلا آیا اور آپ کے سامنے اپنا جرم قبول کر لیا۔ دیکھا ناظرین، غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے مریدوں کی الگ ہی شان ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔